جس کے اوپر میرا خیال ہے ابھی بھی کہ میرے سمیت ہم بہت سارا کچھ بول سکتے ہیں، مجھے بھی بولنا چاہیے، آپ بھی بولیے، کہ فساد کی طرف نہ جائیں۔ دوسرا سازش والا حصہ ہے جس کے اوپر ابھی انجام اس کا ہوا نہیں ہے۔ میں دل سے خواہش مند ہوں کہ جس طرح میمو کمیشن بنا تھا، میری دلی خواہش ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے جی نہ تجربہ کاری ہو، آپ لوگ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ سپریم کورٹ ایفیڈیوٹ مانگے آرمی چیف سے، سپریم کورٹ ایفیڈیوٹ مانگے ڈی جی آئی ایس آئی سے، سپریم کورٹ ایفیڈیوٹ مانگے اسد مجید سے، فورن سیکرٹری سے، اور وہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے جمع کروائی جائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کوئی سازش تھی، کہ جھوٹ کا بیانیہ ہے، اس کے اوپر کوئی تو ایسا فورم ہونا چاہیے جس کے اوپر قوم یقین کر لے۔ قوم کو بتائیے کہ سچ کیا ہے۔ وہ آرمی چیف کا یہ میں ایفیڈیوٹ آنے کی مثال ہے میمو گیٹ میں، جی ڈی جی آئی ایس آئی کی ایفیڈیوٹ آنے کی مثال ہے میمو گیٹ میں۔ تو ایسا جی کمیشن سپریم کورٹ سے بننا چاہیے۔ ٹھیک ہو، مطلب سے دو چیزیں، اگر پالیسی ہے کہ میں نہ مانوں تو وہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ایون سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جیسے پھر یہ کچھ اور کہیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ملی، ایک دفعہ ان کے ہوتے ہوئے ملی اور ایک دو اس کے بعد ملی۔ اس کی جو پریس ریلیز ہے وہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ممبرشپ ہے اس کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، وہ جوائنٹلی اس کو ویٹ کرتی ہے، اس کو کلیئر کرتی ہے، پھر پبلک ہوتی ہے۔ میں تو اس کا حصہ رہا ہوں۔ یہ جو پہلی ہوئی جب عمران خان صاحب خود ہیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے بلائی، اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی، دوبارہ اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک یہ پریس ریلیز اس کے بعد ہوئی۔ اس میں پہلے میں بھی یہی تھا سازش کوئی نہیں ہے، دوسرے میں بھی یہی تھا سازش کوئی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ان کا اسپوکس پرسن بن جاتا ہے، وہ انہوں نے اپنی پریس بریفنگ کر کے بتایا کہ جی کوئی سازش نہیں ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا there is no truth in it۔ اپنا وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن میں انہوں نے آفیشلی یعنی پریس کانفرنس کی کہ there is no truth in it۔ چلیں، آپ کو کوئی چیز منظور نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پی ایم ایل کو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر انکوائری کمیشن بن جائے۔ ہم تو بلکہ ہم نے تو، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے وہ دھرنے کے دوران اس وقت جب ہم نے لکھا تھا ایک لیٹر اس وقت چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا جی کہ انکوائری کمیشن جو ایکٹ ہے 1956 بہت کمزور ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس کو آپ کو یعنی پاورز دینی پڑیں گی۔ اور پرانا جو تھا اس میں تو یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ چاہے گی تو پبلک ہوگا۔ ہم نے اس کو بھی چینج کیا، اب تو اتنے ٹرانسپیرنٹلی کام کیا کہ ہم نے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 دے دیا، ہم اس کے تحت ان کا یہ سارا کرا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اگر فیصلہ کر لیا، آئی تھنک آپ لوگوں کی بہت بڑا فرض ہے کہ آپ ہمیں بھی سمجھائیں، اور ہم بالکل اوپن مائنڈ سے سن رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے پوچھ لوں ایک سوال، پھر بریک قریب آ رہی ہے، کیا انکوائری کمیشن 2017 جو پی ایم ایل این کا بنایا ہوا ہے اسی کے تحت آپ وہ سپریم کورٹ میں استدعا کر کے کمیشن بنوا کے اس کی رپورٹ پبلک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کو سپورٹ کروں گا، لیکن بائی دی وے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سپریم کورٹ میں آپ اس کو کریں، آپ کسی بھی ریٹائرڈ جج کو کسی کو بھی اس کا ہیڈ لگا سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی آپ کو پتا براڈ شیٹ کا انہوں نے جو کیا تھا آپ کے سامنے، تو ایک ریٹائرڈ جج کو لگا دیا تھا، عظمت آپ کو پتا ہے شیخ کو، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں ہے۔ انکوائری کمیشن ایکٹ ہیز اسٹینڈ الون اپنی اس کی شناخت ہے، اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں۔ اصول کی بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی کیا اس سازش کے حوالے سے، یار ایک صفحہ ہے ملک صاحب، ایک صفحہ ہے، اگر وہ سپریم کورٹ منگا کے دیکھ لیتا تو بہتر ہے، کیوں نہیں دیکھتے وہ؟ میلف ایفیڈیوٹ کے بعد کی بات ہے، کوئی ایسی کوئی ٹیکنیکل انگلش تو نہیں ہے، اس میں سائفر ہے، اس کو انہوں نے یعنی ٹائپ کر کے دیا ہوا۔ سائفر تو تھا بھی نہیں، انہوں نے جیب سے نکال کے دکھایا تھا۔ سائفر کا اس کا رنگ ہی اور ہوتا ہے، وہ تو اس سائفر کو ٹائپ کر کے ان کو دیا گیا۔ آئی ہوپ کہ انہوں نے اس کو صحیح کیا۔ دو چیزیں یہ مائنڈ میں رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا سفیر یا سفارتی عملہ ہے جس کے ساتھ انٹریکشن ہوتے ہیں اپنی ہوسٹ کنٹری میں، چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملک میں، تو وہ اپنی آ کے اپنی رام کہانی لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہ وٹ ہی فیلز، وٹ ہی فیلٹ، کیا اس کو کہا گیا، کیا کوٹ ان کوٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس کو دیکھنا، اس کو کرنا۔ اور میں ایم شیور کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دیکھا ہے، دیٹ مینس کہ ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک قریب آ رہی ہے، لیکن ایک چیز کی میں وضاحت آن ایئر کر دوں تاکہ کسی کے دماغ میں کنفیوژن نہ رہ جائے۔ نیشنل سیکورٹی پہلا اجلاس عمران خان نے 27 مارچ کے جلسے کے بعد کیا تھا، اس دوران 3 ہفتے یہ بیٹھے رہے تھے۔ جب ہم لوگوں نے کویسچن کیا کہ آپ نے کہاں یہ شیئر کیا، کہاں انویسٹیگیٹ کروایا ہے،
تو پھر 30 کو کابینہ کا اجلاس بلایا، اس سے پہلے کابینہ کا بھی اجلاس نہیں بلایا، 31 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جو ڈی جی آئی کی پریزنٹیشن تھی کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ وہ کیا چیز مداخلت ہے؟ دیٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس، جو اس کا بیان تھا لو کا، ڈونلڈ لو کا، کہ اس کا دورہ روس ہمیں پسند نہیں آیا، وہ چیز کو مداخلت قرار دیا گیا تھا، رجیم چینج کو نہیں۔ پھر دوسری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، دوبارہ اداروں نے پریزنٹیشن دی اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ سازش نہیں ہے۔ یہ چیز ریکارڈ کے اوپر ہے، اس لیے ابہام مت رکھیں، نفرت اتنی نہ پھیلائیں کہ لوگ ایک دوسرے کو وہ کفر کے فتوے لگانے پہ مجبور ہو جائیں۔ خدا را کچھ پاکستان پہ رحم کرے۔